اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیرون رفتن خلائق بسوئے آں درخت، یعنی لوگوں کا اس درخت کی طرف باہر جانا۔ جب لوگ اس درخت کی جانب باہر نکل گئے، فرمایا اس کے ہاتھ پیچھے کو مضبوط باندھ دو تاکہ میں اس کا گناہ اور جرم ظاہر کر دوں، تاکہ انصاف کا جھنڈا جنگل میں گاڑ دوں۔ فرمایا اے کتے، تو نے اس کے دادا کو قتل کیا ہے، تو غلام ہے، اس طور پر تو آقا بن بیٹھا ہے، تو نے آقا کو قتل کیا اور اس کا مال اڑا لیا۔ خدا نے اس کا حال ظاہر فرما دیا، وہ تیری بیوی اس کی لونڈی تھی، اس آقا پر اس نے بھی ظلم کیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس کی مشکیں کس دو، یعنی گائے ذبح کرنے والے کا دادا تو اس مقتول کا غلام تھا، تیری بیوی دراصل اس مقتول کی لونڈی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جو اس سے پیدا ہوا مادہ ہو یا نر، وہ سب کا سب وارث کی ملک ہوگا۔ تو غلام ہے، تیری کمائی اور کاروبار اس کی ملک ہے، تو نے شرعی فیصلہ چاہا، شرعی فیصلہ لے جا، بہت اچھا ہے۔ تو نے بڑے بڑے ظلم سے آقا کو قتل کیا۔ اسی جگہ آقا الامان کہتا تھا، تو نے جلدی سے چھری زمین میں گاڑ دی اس تصور کی وجہ سے جو تجھے خوفناک نظر آیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لونڈی کی اولاد اس شخص کی ملکیت ہوتی ہے جس کی وہ لونڈی مملوک ہے، جبکہ تو خود اس گائے ذبح کرنے والے کا غلام ہے تو تیری ساری کمائی بھی اس کی ملکیت ہے۔ تیرا آقا تجھ سے پناہ چاہ رہا تھا تاکہ تو اس کو قتل نہ کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ اس کا سر مع چھری کے زمین میں ہے، پھر اس طرح اس زمین کو کھودو۔ چھری پر اس کتے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس نے آقا کے ساتھ ایسی مکاری اور ضرر رسانی کی ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب انہوں نے کھودا، زمین میں چھری مع سر کے پالی، اس وقت لوگوں میں شور مچ گیا، ہر ایک نے کمر سے جینوں کاٹ ڈالا۔ سب حضرت داؤد علیہ السلام سے معذرت چاہنے والے بن گئے، اس لیے کہ وہ بدگمان اور تباہ ہو گئے تھے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصاص فرمودن داؤد علیہ السلام خونی را بعد از الزام حجت برو، یعنی دلیل قائم کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا قاتل پر قصاص کا حکم فرمانا۔ اس کے بعد انہوں نے اس گائے ذبح کرنے والے سے کہا، اے فریادی آ، اس روح سیاہ سے اپنا بدلہ لے۔ اس کی اسی تلوار سے انہوں نے قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ اس کا مکر اللہ تعالیٰ کے علم سے کب بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بردباری اگرچہ بہت غمخواری کرتی ہے، جب معاملہ حد سے گزر جاتا ہے تو وہ رسوا کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قاتل کا نام چھری پر کندہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جس قدر معترضین تھے، چونکہ وہ بدزنی کر کے تباہ ہوئے تھے، سب نے عذر خواہی شروع کر دی۔ قصاص یعنی قاتل کو مقتول کے عوض قتل کرانا۔ وہی چھری جس سے اس نے اس کے دادا کو قتل کیا تھا، اس قاتل کا مکر اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خون نہیں سوتا، ہر دل میں پیدا ہوتی ہے جستجو کی خواہش اور مشکل کا کھولنا، بدلے کے رب کے انصاف کا تقاضا اس اور اس کے دل میں سر ابھارتا ہے
کہ فلاں کا کیا ہوا کیسے ہوا، اس کی کیا حالت ہوئی، اس طرح جیسے کہ گلزار سے بویا ہوا جوش مارتا ہے، خون کا جوش ہوتی ہے وہ جستجو میں، دلوں کی خارش اور بحث اور معاملہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ خون نہیں چھپتا، قاتل کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا ہر انسان کے دل میں مقتول کے بارے میں جستجو پیدا کر دیتا ہے۔ وہی مقتول کا خون لوگوں کے دل میں جوش مارتا ہے اور دل میں جستجو کا تقاضا پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس کے کارنامہ کا راز ظاہر ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ مشہور اور مضبوط ہو گیا، تمام لوگ ننگے سر آئے، سر کو سجدے میں زمینوں پر رکھتے تھے، ہم سب اصلی اندھے تھے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے نہ سنا، لیکن ہم معذور ہیں چونکہ بغیر آنکھوں کے ہیں، ہم نے آپ سے سینکڑوں قسم کے عجائب دیکھے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر سب لوگ ننگے سر دوڑ کر ان کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ چونکہ ہم کور باطن تھے اس لیے ہم ابتداً آپ کے فرمان کو نہ سمجھ سکے، ہم نے پہلے آپ کے بہت سے معجزے دیکھے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پتھر نے آپ سے بات کی، یہ مشہور ہے کہ مجھے طالوت سے جہاد کرنے کے لیے لے لیجئے۔ آپ 3 پتھر اور گوپھن لے کر آئے، لاکھوں انسانوں کو تباہ کر دیا۔ آپ کے 3 پتھر لاکھوں ٹکڑے بن گئے، ہر ایک دشمن کے لیے خونخوار ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم جیسا ہو گیا جب آپ ذرہ بنانا جان گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب طالوت جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ راستے میں پتھروں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں لے کر چلیے، طالوت کی موت کا سبب بنیں گے۔ گوپھن جس کے ذریعے دشمن پر سنگباری کی جاتی ہے، وہ 3 پتھر تھے، لیکن پھینکنے پر ان کے ہزاروں ٹکڑے بن کر جالوت کی فوج پر لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے اور لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر موم بن جاتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہاڑ شکر گزاری میں آپ کے ہم آواز ہو گئے، آپ کے ساتھ مل کر قاری کی طرح زبور پڑھتے رہیں، دلوں کی لاکھوں آنکھیں کھل گئیں، آپ کے ارشاد سے غیب پر آمادہ ہو گئیں، اور سب سے زیادہ قوی جو دائمی ہے، آپ وہ زندگی بخشتے ہیں جو ابد تک قائم ہے۔ یہ خود تمام معجزوں کی جان ہے کہ وہ مردے کو ابدی جان بخشتا ہے۔ ظالم قتل کیا گیا، ایک عالم زندہ ہو گیا، ہر ایک اثر نو خدا کا بندہ بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ان کے ہم آواز ہو کر زبور کی تلاوت کرنے لگتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لاکھوں کافر مومن بنے۔ آپ کا سب سے زیادہ قوی معجزہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کو ابدی حیات بخشتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا قاتل کو قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا نفس آدمی بجائے آن خونیست کے مدعی گاؤ کشتہ بود او آن کشندہ گاؤ عقل ست او داود حق ست یا شیخ کے نائب حق ست کہ بقوت و یاری او تو اند ظالم را کشتن او تونگر شدن بروز بے کسب و بے حساب، یعنی اس کے بیان میں کہ آدمی کا نفس اس قاتل کی جگہ پر ہے جو ذبح شدہ گائے کا مدعی بنا تھا، اور وہ گائے ذبح کرنے والا عقل کی جگہ پر ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام حضرت حق تعالی یا شیخ کی جگہ پر ہیں جو حق کا نائب ہوتا ہے، جس کی قوت اور مدد سے ظالم کو قتل کیا جا سکتا ہے اور ایک دن میں بغیر کمائی اور بغیر حساب کے مالدار ہوا جا سکتا ہے۔ اپنے نفس کو مار جہان کو زندہ کر، اس نے آقا کو قتل کیا ہے، اس کو غلام بنا، خبردار گائے کا مدعی تیرا نفس ہے، اس نے اپنے آپ کو آقا اور سردار بنایا ہے۔ وہ گائے ذبح کرنے والا تیری عقل ہے، جا جسم کی گائے کو ذبح کرنے والے کا منکر نہ بن۔ عقل نفس کا قیدی ہے اور اللہ تعالی سے چاہتی ہے بغیر مشقت روزی اور طباق بھری نعمت۔ اس کی بے مشقت روزی کس چیز پر موقوف ہے؟ یہ کہ وہ گائے کو ذبح کر دے، کیونکہ وہ برائی کی جڑ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے قصہ سے مولانا نصیحت کے لیے کچھ نتیجے اخذ کر کے بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرنے والے کی مثال عقل ہے اور گائے کا بدلہ لینے والے کی مثال نفس ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال اللہ تعالی ہے یا وہ شیخ کامل جو اللہ تعالی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جس طرح گائے کے مدعی کے قتل سے عالم زندہ ہوا تو اپنے نفس کو قتل کر عالم زندہ ہو جائے گا۔ اس نفس نے تیری عقل کو فنا کر دکھایا ہے اور خود آقا بن بیٹھا ہے، اس کو عقل کا غلام بنا۔ نفس نے عقل کو فنا کیا اور خود آقا بن بیٹھا، حالانکہ وہ عقل کا غلام تھا۔ تمام لوگ ابتداً گائے ذبح کرنے والے کے مخالف ہو گئے تھے۔ وہ نوجوان ہے جس نے گائے ذبح کی تھی اور اللہ تعالی سے بغیر محنت روزی کا طالب بنا تھا، وہ عقل ہے۔ غذائے روح اس وقت حاصل ہوگی جب تن کشی کرو گے جو کہ بمنزلہ گائے کے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نفس کہتا ہے تو میری گائے کو کیوں ذبح کرتا ہے؟ کیونکہ جسم کی صورت نفس کی گائے ہے، عقل جو آقا سے پیدا ہوئی بے سر و سامان ہو گئی، قاتل نفس آقا اور پیشوا بن گیا۔ تو جانتا ہے بلا مشقت روزی کیا ہے؟ روحوں کی روزی ہے اور نبی کے عطا کردہ رزق ہیں، لیکن وہ گائے کی قربانی پر موقوف ہے۔ گائے کے ذبح کرنے کو خزانہ سمجھ اے خزانہ کھودنے والے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بدن نفس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ گائے کے مدعی کے لیے گائے تھی۔ جس طرح وہ نوجوان گائے کے مدعی کے آقا کا پوتا تھا، اسی طرح نفس کے اعتبار سے عقل کو سمجھ۔ نفس عقل کا قاتل ہے۔ نبی کی شریعت اور احکام کو ارزاق نبی کہا ہے۔ قربان گاؤ کا مطلب ہے یعنی بدن کو مجاہدات کے ذریعے قربان کرنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میں نے کل کچھ پی لیا ہے، ورنہ پوری باغ تیری سمجھ کے ہاتھ میں دے دیتا۔ کل میں نے کوئی چیز پی لی ہے، یہ کہنے کی بات ہے، ورنہ جو چیز آتی ہے وہ عالم غیب سے ہے۔ میں نے اسباب پر نظر کیوں جمائی، اس لیے اچھی آنکھوں والوں سے میں نے ادا سیکھ لی ہے۔ اسباب دنیاوی سے اوپر دوسرے اسباب ہیں، دنیاوی اسباب کو نہ دیکھ، ان پر نظر ڈال۔ انبیاء قطع اسباب میں ہیں، انہوں نے اپنے معجزے زحل پر قائم کیے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مئے عشق سے مدہوشی طاری ہونے لگی ہے، ورنہ میں غذائے روح حاصل کرنے کی پوری بات بتاتا، یعنی سرور کا سبب میں نے اپنا فعل بتایا۔ یہ محض کہنے کی بات ہے، ورنہ ہر چیز خزانہ غیب سے آتی ہے اور اس کا سبب ذات خداوندی ہے۔ اگرچہ ہر چیز کا حقیقی سبب ذات خداوندی ہے، لیکن اسباب ظاہری اختیار کرنا میں نے انبیاء سے سیکھا ہے، لہٰذا میں نے بھی ظاہری سبب کی طرف دھیان کر لیا تھا۔ اسباب کے علاوہ ایک ذات مسبب الاسباب ہے۔ انبیاء نے معجزات دکھا کر ثابت کر دیا ہے کہ اسباب ظاہری کے علاوہ بھی اور اسباب ہیں۔ زحل جس کی بلندی مشہور ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے بلا سبب ظاہری کے دریا کو پھاڑا ہے، انہوں نے بغیر کھیتی کے گیہوں کا ڈھیر پایا ہے، ان کی کوشش سے ریتے آٹا بنے ہیں، بھیڑ کی اون لچھے دار ریشم بنی ہے۔ پورا قرآن قطع اسباب پر ناطق ہے، درویش کی عزت اور ابو لہب کی ہلاکت۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی بغیر کسی ظاہری سبب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل پھٹ گیا۔ غلہ کا ڈھیر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ریت آٹا بن گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اون ریشم بن گیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ بہت سی تہمتیں، بہت سی مہمیں بغیر ظاہری اسباب کے سر ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ظاہری اسباب کے عزت حاصل ہوئی، اور ابو لہب باوجود تمول کے تباہ ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پرند ہاتھی پر 2-3 کنکریاں گراتا ہے، حبش کے بھاری لشکر کو شکست دے دیتا ہے، ہاتھی کے سوراخ کر ڈالتی ہے، پرند کی کنکری جو اوپر کو اڑتا ہے، ذبح شدہ گائے کی دم مقتول پر مار تاکہ وہ اسی وقت کفن میں زندہ ہو جائے، گلا کٹا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ پڑے گا، اپنے خون بہانے والے سے اپنے خون کا مطالبہ کرے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابرہہ حبشی کا ہاتھیوں کا لشکر ابابیلوں کی کنکریوں سے تباہ ہوا، ہاتھی پر کنکری گرتی تھی اور اس کے بدن کو چھلنی کر دیتی تھی۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کر کے اس کا گوشت یا دم مقتول پر ماری تو اس نے زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے شروع سے اخیر تک اسباب و علت کا ترک مذکور ہے، والسلام اس کا کشف کار افزا عقل سے نہیں ہوتا ہے۔ بندگی کر تاکہ تجھ پر ظاہر ہو جائے،
فلسفی معقولات کا پابند ہے، منتخب یعنی انسان عقل کل کا شہسوار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے کہ اسباب میں تاثیر مسبب الاسباب کی وجہ سے ہے۔ مسبب الاسباب کا مؤثر ہونا دنیاوی عقل سے سمجھ میں نہ آئے گا، اس کے لیے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیری عقل کی عقل مغز ہے اور تیری عقل چھلکا ہے۔ حیوان کا معدہ ہمیشہ چھلکے تلاش کرنے والا ہے، مغز کا تلاش کرنے والا چھلکے سے نفرت کرتا ہے۔ اچھا مغز اس کے لیے حلال ہی حلال ہے۔ عقل کا چھلکا جبکہ سینکڑوں دلائل پیدا کر دیتا ہے، تو کلی عقل بغیر یقین کے کب قدم اٹھائے گی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فلسفی محض دنیاوی عقل میں مقید ہے۔ وہ نور حق جو عقل کو نور بخشتا ہے، اس کو عقل کہا ہے۔ حیوانات عموماً چھلکے کھاتے ہیں، لہٰذا جس پر حیوانیت کا غلبہ ہے وہ دنیاوی عقل کی طرف مائل ہوتا ہے، جو کہ بمنزلہ چھلکے کے ہے۔ دنیاوی عقل سینکڑوں دلائل پیش کرتی ہے جس سے یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، تو عقل کل بدرجہ اولا یقینی دلائل پر عمل کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، عقل دفتروں کو بالکل سیاہ کر دیتی ہے، کلی عقل دنیا کے اطراف کو چاند سے پر کر دیتی ہے۔ کلی عقل سیاہی اور سفیدی سے بے نیاز ہے، اس کے چاند کی چاندنی دل اور جان پر طلوع کرتی ہے۔ اس کالے اور اس سفید نے اگر کوئی مرتبہ پایا ہے تو شب قدر سے پایا ہے، جو ستارے کی طرح چمکتی ہے۔ ہمیانی اور تھیلی کی قدر سونے کی وجہ سے ہے، وہ ہمیانی اور تھیلی بغیر سونے کے ناقص ہے، جس طرح کے جسم کی قدر جان کی وجہ سے ہے، جان کی قدر جانا کے پرتو کی وجہ سے ہے۔ اگر بے پرتو کی جان زندہ ہوتی تو کبھی وہ خدا کافروں کو کہتا کہ وہ مردے ہیں۔ ہاں کہہ دے کہ قوت گویائی نہر کھود رہی ہے تاکہ ہمارے ایک قرن بعد اس میں پانی آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نور حق انسانوں کے دلوں پر طلوع کرتا ہے۔ عقل کی مثال ہمیانی کی سی ہے اور نور حق کی مثال سونے کی سی ہے۔ اگر روح پر پرتوئے خداوندی نہیں ہے تو وہ روح مردہ ہے، اسی لیے قرآن نے کافروں کو مردہ قرار دیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فی الحال اگر میری باتیں سمجھنے والے نہیں ہیں تو آئندہ نسلوں میں لوگ سمجھیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگرچہ ہر دور میں بات کہنے والا ہوگا لیکن پہلے لوگوں کا کہا ہوا سہارا ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ توریت اور انجیل اور زبور بھی اے شکر گزار قرآن کی صداقت کے گواہ بنے ہیں، بے مشقت اور ان گنت روزی طلب کر تاکہ جبرائیل علیہ السلام تیرے لیے بہشت سے سیب لائیں، بلکہ بہشت کے مالک کی جانب سے رزق ملے گا، باغبان کی درد سری اور کھیتی کی مشقت کے بغیر، کیونکہ اس روٹی میں روٹی کا نفع خدا کی دین ہے، تجھے وہ نفع بغیر چھلکے یعنی روٹی کی وساطت کے دے گا۔ نفع پوشیدہ ہے، روٹی کی صورت دسترخوان جیسی ہے، بغیر دسترخوان کے روٹی دلی کا حصہ ہے، ولی کا حصہ ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ آنے والے سمجھدار خود بھی یہ اسرار بیان کر سکیں گے، لیکن مثنوی کی باتوں سے ان کو تقویت حاصل ہوگی۔ پہلی کتابوں نے قرآن کی تصدیق کی، اسی طرح بعد میں آنے والوں کے اقوال کی میری مثنوی تصدیق کر دے گی۔ اب پھر مولانا پہلے مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جس طرح اس نوجوان نے خدا سے بغیر محنت کی روزی طلب کی تھی تم بھی طلب کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں بغیر واسطہ فیض خداوندی حاصل ہونے لگے گا۔ روٹی میں جو مخفی نفع ہے وہ محض اللہ کی عطا ہے، وہ نفع اللہ تعالی روٹی کے واسطے کے بغیر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لذت اور نفع روٹی میں مخفی چیز ہے، اور روٹی کی شکل اس کے لیے ایسی ہی ہے جیسا کہ روٹی کے لیے دسترخوان۔ تو وہ طاقت اللہ تعالی بغیر روٹی کی ظاہری شکل کے اپنے اولیاء کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو روحانی رزق اپنی کوشش اور جستجو سے کب حاصل کر سکتا ہے؟ شیخ کے انصاف کے بغیر، جو تیرے لیے بمنزلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہے۔ نفس جب تیرا قدم شیخ کے سامنے دیکھے گا تو مجبوراً تیرا فرما بردار ہو جائے گا۔ گائے کا مدعی اس وقت فرما بردار بنا جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے واقف ہو گیا۔ شکار میں عقل اس وقت غالب آئے گی تیرے نفس کے کتے پر جبکہ شیخ ساتھی ہوگا۔ نفس سینکڑوں مکر اور فن والا اژدہا ہے، شیخ کا چہرہ اس کے لیے آنکھیں نکال ڈالنے والا زمرد ہے۔ اگر تو گائے کے مدعی کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، اے سرکش اس کو گدھوں کی طرح کھینچ کر اس طرف لے جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روحانی رزق شیخ کے ذریعے حاصل ہوگا، جیسا کہ اس نوجوان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے انصاف سے رزق حاصل ہوا۔ شیخ کی صحبت نفس کو رام کر دیتی ہے۔ گائے کے مدعی کی مثال نفس کی سی ہے، وہ تبھی مطیع بنا جب اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنا۔ اسی طرح نفس شیخ کی صحبت سے مطیع ہوگا۔ عقل نفس کا شکار جب کرے گی جب شیخ یار بن جائے۔ مشہور ہے اگرچہ غلط ہے کہ زمرد کی تاثیر سے سانپ اندھا ہو جاتا ہے، تو شیخ کا وجود نفس کو اندھا کرنے پر زمرد کی تاثیر رکھتا ہے۔ نفس کو گدھے کی طرح کھینچ کر شیخ کے پاس لے جا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو اژدہے سے مطمئن ہونا چاہتا ہے، کسی وقت بھی ہاتھ کو اس کے دامن سے جدا نہ کر۔ صاحب باطن شیخ کے سامنے خاک بن جا تاکہ تیری خاک سے کیمیا پیدا ہو۔ نفس کے 100 زبانیں ہیں اور اس کی ہر زبان میں 100 بولیاں ہیں۔ اس کا مکر اور ہیلا بازی بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ولی کے نزدیک ہوتا ہے، اس کی 100 گز لمبی زبان جھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس بہت ہی بت بنا اور مکار ہے، اور اس کے مکروں کی تفصیل ممکن نہیں ہے۔ نفس کی زبان شیخ کی صحبت میں کوتاہ ہو جاتی ہے، پھر وہ مکاری کی باتیں نہیں کر سکتا۔ نفس گائے کے مدعی کی طرح ہے، اس مدعی نے بہت سی غلط دلیلیں پیش کر دیں۔ گائے کے مدعی کی تقریروں سے تمام لوگ دھوکے میں آ گئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام فریب میں نہ آئے تھے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گائے کا مدعی نفس زبان دراز ہے، غلط قسم کی لاکھوں دلیلیں بیان کرتا ہے، شاہ کے علاوہ شہر کو فریب دیتا ہے، باخبر شاہ کی راہزنی نہیں کر سکتا۔ نفس کے داہنے ہاتھ میں تسبیح اور قرآن ہے، آستین کے اندر خنجر اور تلوار ہے۔ اس کے مکر کے قرآن پر اعتماد نہ کر، اپنے آپ کو اس کا ہمراز اور ہم رتبہ نہ بنا۔ وہ وضو کرانے کے لیے تجھے حوض کی جانب لاتا ہے اور تجھے اس کے اندر اس کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے۔ عقل نورانی اور بہترین طلبگار ہے، تاریک نفس اس پر کیوں غالب ہے؟ کیونکہ وہ گھر میں ہے، تیری عقل باہر ہے۔ گھر اگرچہ اس کی ملک ہے لیکن وہ مغلوب ہے، کیونکہ وہ گھر میں ہے اور تیری عقل مسافر ہے۔ اپنے دروازے پر کتا خوفناک شیر ہوتا ہے۔ ٹھہر کہ شیر کچھار میں پہنچیں، یہ اندھے کتے وہاں مطیع ہو جائیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس بلا بھگت ہے، بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے لیکن بباطن بہت شریر ہے۔ اس کے ظاہری حالت دیکھ کر اس کا ہمراز اور ہمدم نہ بن۔ نیکی کی دعوت دیتا ہے لیکن اس میں بھی فریب ہوتا ہے۔ عقل جیسی شریف چیز پر کمین نفس کا غلبہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور اس کو تو نے اپنے سے دور کر دیا اور اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب وہ نفس کا کتا اپنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل ماری ماری پھرتی ہے۔ عقلیں جب اپنے اصلی مقام پر مقیم ہوں گی تب ان کتوں پر اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نفس اور جسم کے مکر کو شہر کے عوام نہیں جانتے، وہ دل کی وحی کے بغیر مغلوب نہیں ہوتا۔ جو اس کا ہم جنس ہے اس کا دوست بن جاتا ہے، مگر سوائے داؤد علیہ السلام کے جو تیرا شیخ ہے، جو بدل گیا ہے اور جسم کا ہم جنس نہیں رہا ہے، جس کو اللہ تعالی نے دل کی جگہ بٹھایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس بھی دل کی وحی سے مغلوب ہوتا ہے، جیسا کہ مدعی گاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کی قلبی وحی سے مغلوب ہوا، ورنہ شہر والے اس کو سچا سمجھ رہے تھے۔ جو نفس کا ہم جنس ہوتا ہے وہ اس کی بات کو سچا سمجھ لیتا ہے۔ شیخ چونکہ داؤد علیہ السلام کی طرح ہے، وہ اس کے فریب میں نہیں آتا ہے۔ شیخ کامل وہ ہے جو جسمیت کو ختم کر کے مجسم روح بن جائے اور اسی طرح سے مظہر خدا بن جائے جس طرح دل مظہر خدا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تمام لوگ اندر سے بیمار ہیں، یقیناً مرض کا مددگار ہوتا ہے۔ ہر کمینہ داؤد ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، جو بے تمیز ہے اس سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ جب شکاری سے پرند کی بولی سنتا ہے، بے وقوف پرند اس جانب اڑان بھرتا ہے۔ جو کھرے کو کھوٹے سے نہ پہچانے گمراہ ہے، خبردار اس سے گریز کر، خواہ وہ نکتہ رس ہو۔ آزاد اور گرفتار اس کے نزدیک یکساں ہے، اگرچہ یقین کا دعویٰ کرے وہ شک میں مبتلا ہے۔ ایسا شخص خواہ پورا ذہین ہے، جب اس کو یہ تمیز نہ ہو وہ احمق ہے۔ خبردار اس سے ایسا بھاگ جیسے شیر سے ہرن، اے عقل مند بہادر اس کی جانب نہ جا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عوام باطنی مریض ہیں اور بیماری کی مددگار ہوتی ہے، لہٰذا عوام ظالم کی حمایت کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مکار اور فریبی ہیں جو شیخ ہونے کے مدعی بن جاتے ہیں۔ اگر انسان میں پہچاننے کی قوت نہیں ہوتی ہے تو وہ ان کے مکر میں پھنس جاتا ہے۔ یہ احمق جنہیں سچے اور جھوٹے پیر کی پہچان نہیں ہے اس بے وقوف پرند کی طرح ہیں جو شکاری کی سیٹی کو اپنے ہم جنس کی آواز سمجھ لیتا ہے اور پھنستا ہے۔ ان احمقوں میں کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں ہے۔ ایسے احمقوں سے گریز چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی نکتہ رس اور ذہین ہو۔ ایسے احمقوں کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ اگر ایسے احمق یقین کا دعویٰ کریں تو وہ یقیناً مشکوک ہے۔ ایسا احمق خواہ کتنا ہی ذہین ہو، اس کو احمق سمجھو اور اس سے اس طرح بھاگو جس طرح ہرن شیر سے بھاگتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گریختن عیسیٰ علیہ السلام بر فراز کوہ از احمقان او شخص درپے او رفتن او سوال کردن، یعنی بے وقوفوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی کی بلندی پر بھاگ کر جانا اور ایک شخص کا ان کے پیچھے جانا اور سوال کرنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حماقت کا مرض عذاب الہی اور لا علاج ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے، گویا شیر ان کا خون بہانا چاہتا ہے۔ ایک شخص پیچھے دوڑا اور بولا خیریت ہے، آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، پرند کی طرح آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ جلدی میں وہ اس طرح چست بھاگ رہے تھے کہ اپنی جلدی میں اس کو جواب نہ دیا۔ وہ ایک دو میدان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا، پھر کوشش سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی حضرت ابن مریم اس طرح پہاڑ کی جانب بھاگے جا رہے تھے جیسے کہ گویا کوئی شیر ان کے خون کے درپے ہے۔ ایک شخص ان کے پیچھے دوڑا اور بھاگنے کا سبب پوچھنے لگا، لیکن وہ اس قدر تیز بھاگ رہے تھے کہ اس کو جواب نہ دے سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے تھوڑی دیر ٹھہریے، کیونکہ آپ کے بھاگنے میں میرے لیے مشکل درپیش ہے۔ اے صاحب کرم، ادھر کو آپ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے نہ شیر ہے نہ دشمن کا ڈر اور خوف۔ فرمایا جا، میں بے وقوف سے بھاگ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو چھڑا رہا ہوں، مجھے نہ روک۔ اس نے کہا آخر آپ وہی مسیحا نہیں ہیں کہ آپ کے ذریعے اندھا اور بہرا تندرست ہو جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ وہ شاہ نہیں ہیں کہ آپ غیبی منتر کے ماوا و ملجا ہیں۔ آپ جب وہ منتر کسی مردے پر پڑھتے ہیں وہ مردہ شکاری شیر کی طرح کود پڑتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ اے حسین کیا مٹی سے پرندے نہیں بنا دیتے؟ آپ ہمیں آہستہ سے پھونک مارتے ہیں تو وہ کام زندہ ہو جاتا ہے، آپ اس میں آہستہ سے پھونک مارتے ہیں تو وہ کام زندہ ہو جاتا ہے اور فوراً ہی ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا تو اے پاک روح، آپ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، پھر کس کا ڈر ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس شخص نے بھاگ کر ان سے قریب ہو کر کہا خدا کے لیے رک جائیے اور میرا جواب دے دیجئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں، تو مجھے نہ روک۔ اس شخص نے کہا آپ کے دم مارنے سے تو اندھے بہرے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ احمق کی حماقت سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا کہنا درست ہے۔ پیچھے بھاگنے والے نے کہا آپ تو وہی شاہ ہیں جن کو اسم اعظم آتا ہے، جب وہ آپ مردے پر پڑھتے ہیں تو وہ شکاری شیر کی طرح زندہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جو تو کہتا ہے۔ اس نے کہا آپ تو مٹی سے پرند بنا کر اڑا دیتے ہیں، اس میں پھونک مار دیتے ہیں تو اڑنے لگتا ہے۔ انہوں نے اقرار کیا تو اس نے پھر کہا جب آپ کے پاس ایسے معجزے ہیں تو آپ کو کسی سے کیا ڈر ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایسی دلیلوں کے ہوتے ہوئے دنیا میں کون ہوگا جو آپ کے غلاموں میں سے نہ ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پاک ذات کی قسم جو کہ جسم کا پیدا کرنے والا ازل میں روح کا خالق ہے، اس کی پاک ذات اور صفات کی قسم جس کے لیے آسمان گریبان پھاڑے ہوئے ہے کہ وہ منتر اور اسم اعظم جو میں نے بہرے اور اندھے پر پڑھا وہ اچھا ہو گیا، پتھریلے پہاڑ پر میں نے پڑھا وہ شق ہو گیا، اس نے ناف تک پیرہن پھاڑ ڈالا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس سوال کرنے والے کے جواب میں فرمایا اس اسم اعظم کا یہی اثر ہے کہ اس سے اندھے بہرے اچھے ہو جاتے ہیں، پہاڑ اس کی عظمت و ہیبت سے پھٹ جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے مردہ جسم پر پڑھا وہ زندہ ہو گیا، میں نے ناچیز پر پڑھا وہ چیز ہو گیا، میں نے محبت سے اس کو بے وقوف کے دل پر پڑھا لاکھوں بار اور کوئی علاج نہ ہوا، سنگ خارا بن گیا اور اس عادت سے نہ ہٹا، ریت بن گیا جس سے کوئی کھیتی نہ اگے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسم اعظم مردے پر پڑھا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اسم اعظم پڑھنے سے معدوم موجود ہو جاتا ہے۔ احمق پر اسم اعظم پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ الٹا اثر ہوا کہ وہ اور سخت ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا راز ہے کہ وہاں اسم اعظم نے فائدہ کیا، اس جگہ وہ نہ چلا، وہ بھی بیماری ہے اور یہ بھی بیماری کیوں؟ وہ اس کے لیے دوا نہ ہوا اور اس کے لیے دوا بن گیا۔ فرمایا بے وقوفی کی بیماری خدا کا عذاب ہے، اندھے پن کی بیماری عذاب نہیں ہے، وہ آزمائش ہے، آزمائش وہ ہماری ہے جو رحم لاتی ہے، بے وقوفی وہ بیماری ہے جو زخم پیدا کر لیتی ہے۔ بے وقوفی کا مرض سر کو زخمی کرتا ہے، اس بدبخت کی چارہ جوئی تخم سے نہیں ہوتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سوال کرنے والے نے کہا اس میں کیا راز اور حکمت ہے کہ احمق پر اسم اعظم بھی اثر نہیں کرتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حماقت عذاب الہی ہے اور اندھا پن ایک آزمائش ہے، آزمائش میں جو مبتلا ہوتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور احمق پر جوتے برسائے جاتے ہیں۔ حماقت پر ہر شخص کو غصہ آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو اس کا داغ ہے گویا اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے، کوئی تدبیر اس پر قابو نہیں پا سکتی، بے وقوفوں سے اس طرح بھاگ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے، احمق کی صحبت نے بہت خون بہائے ہیں۔
ہوا پانی کو تھوڑا تھوڑا چراتی ہے، اسی طرح بے وقوف تم میں سے چراتا ہے۔ وہ تیری گرمی کو چراتا ہے اور سردی پیدا کرتا ہے، جس طرح کہ وہ اپنے نیچے پتھر رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا خوف سے نہ تھا، وہ محفوظ تھے، تعلیم دینے کے لیے تھا۔ اگر سردی تمام دنیا کو بھر دے، روشن سورج کو کیا غم ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے نور کی گرمی حاصل ہو، اس کو سخت بارش کی سردی کا کیا غم ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حماقت کا اثر اللہ تعالیٰ کی ایک مہر ہے جس پر کوئی تدبیر مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ بے وقوفوں سے اسی طرح بھاگو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے تھے۔ جس طرح ہوا تھوڑا تھوڑا پانی چراتی ہے اور حوض خشک ہو جاتی ہے، اسی طرح بے وقوف کی صحبت تیرے اچھے اوصاف چراتی رہتی ہے۔ بھلائیوں کے لیے گرم جوشی کو اس کی صحبت سردی اور کاہلی سے تبدیل کر دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احمق سے بھاگنا اور دوسروں کی تعلیم کے لیے تھا۔ اگر تمام دنیا میں سردی پھیلی ہوئی ہو تب بھی سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نور حق کی گرمی حاصل تھی، کسی احمق کی حماقتوں سے وہ متاثر نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ اہل سبا و حماقت ایشاں و اثر نہ کردن پند و نصیحت انبیاء در ایشاں، یعنی اہل سبا ان کی بے وقوفی اور انبیاء کی نصیحت کا ان پر اثر نہ کرنے کا قصہ۔ مجھے اہل سبا کا قصہ یاد آ گیا، احمقانہ باتوں سے سبا ہوا ان کے لیے وبا بن گئی۔ وہ سبا بہت بڑے شہر جیسا تھا۔ تو نے بچوں سے قصہ سنا ہوگا، بچے قصے بیان کرتے ہیں، ان کے افسانوں میں 100 قسم کی نصیحت درج ہوتی ہے۔ افسانوں میں مذاق کی باتیں کہتے ہیں، تو ہر ویرانے میں خزانہ تلاش کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ بچوں کی کہانیوں اور افسانوں میں بھی ایک نصیحت کا پہلو ہوتا ہے۔ افسانوں میں عموماً مذاق کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن حکمت کے خزانے کی تلاش کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ویرانے میں خزانہ تلاش کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ سبا بہت بڑا اور عظیم شہر تھا، لیکن اس کا رتبہ سکورا کے رتبہ سے زیادہ نہ تھا۔ بہت بڑا، بہت وسیع اور بہت لمبا، پیاس کی طرح بہت تہ بتہ۔ اس میں 10 شہروں کے انسانوں کا مجموعہ تھا، لیکن سب مل کر 3 گندے شخص تھے۔ اس میں بے شمار مخلوق کی قسمیں تھیں، لیکن وہ سب 3 شخص ناقص پکی پکائی کھانے والے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سبا بہت بڑا شہر تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ مٹی کے پیالے سے زیادہ نہ تھا، اوپر نیچے پیاز کے چھلکوں کی طرح تھا، اور اس میں آبادی تھی۔ آبادی کی تعداد تو اس شہروں کی آبادی کی تعداد کے برابر تھی، لیکن سب لوگ اس میں گندے قسم کے تھے۔ وہ تینوں بھی عقل کے کچے اور کھانے کے پکے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جان کو جانا کی طرف نہ کر کے دوڑنا، اگرچہ وہ ہزاروں ہوں، آدھا شخص ہوں گے،
ان میں سے ایک اندھی آنکھوں والا، دور تک دیکھنے والا، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اندھا اور چونٹی کا پاؤں دیکھنے والا، دوسرا بہت تیز کان والا اور سخت بہرا، خزانہ اور اس میں ایک جو کے وزن کا سونا نہیں ہے، دوسرا ننگا اور برہنہ، مریل ٹٹو دوڑانے والا، لیکن اس کے کپڑوں کے دامن بہت لمبے۔ اندھے نے کہا یہ سپاہی پہنچ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون سی قوم اور کس قدر ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کی روح محبوب حقیقی سے وابستہ نہ ہو اگر لاکھوں بھی ہیں تو آدھا شخص ہیں۔ ایک قسم تو یہ تھی کہ آخرت کے معاملے میں اندھے اور دنیا داری میں بڑے دوربین، اللہ کے معاملے میں اندھے، دنیا کی معمولی سے معمولی بات کے بڑے بینا۔ دوسری قسم وہ تھی جو نیک بات سننے میں بہری اور بری بات سن لینے میں کانوں کی بہت تیز تھی۔ وہ صبا دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے خزانہ تھا، لیکن نیکی اور بھلائی اس میں ذرہ برابر نہ تھی۔ تیسری قسم ایسے لوگوں کی تھی جن کا ظاہری لباس لمبا چوڑا لیکن تقوی کے لباس سے ننگے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہرے نے کہا ہاں میں نے ان کی آواز سن لی کہ وہ آہستہ اور زور سے کیا کہہ رہے تھے۔ ننگا بولا میں اس سے خوف زدہ ہوں کہ لمبائی کی وجہ سے میرا دامن نہ کاٹ لیں۔ اندھے نے کہا اب وہ قریب آ گئے ہیں، اٹھ کہ ہم پکڑے جانے اور پٹنے سے پہلے بھاگ جائیں۔ بہرا کہہ رہا تھا کہ ہاں شور و غل، خبردار اے دوستو، بہت نزدیک آ رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہرا بولا وہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں میں سب سن رہا ہوں۔ ننگے نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے دراز دامن نہ کاٹ لیں۔ اندھے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، وہ بہت قریب آ گئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ننگے نے کہا ہائے میرا دامن، لالچ میں کاٹ لیں گے اور میں محفوظ نہیں ہوں۔ انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور باہر نکل آئے اور پسپائی سے وہ ایک گاؤں میں گھس گئے۔ انہوں نے اس گاؤں میں ایک موٹا مرغ پایا، لیکن اس پر ذرہ برابر گوشت نہ تھا، لاغر تھا۔ اندھے نے اس کو دیکھا اور بہرے نے اس کی آواز سن لی اور ننگے نے اس کو پکڑ لیا اور دامن میں چھپا لیا۔ مرغ مردہ کوے کی ٹھونگوں سے خشک تھا، ہڈیاں دھاگے کی طرح لاغر تھیں۔ انہوں نے تلاش کیا، ایک دیگچی پالی جس کے نہ سر تھا نہ تلی، جلد دوڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تینوں شہر چھوڑ کر بھاگے اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ ان کو ایسی ہانڈی ملی جس کا نہ گلا تھا نہ تلا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان تینوں نے آگ پر رکھا موٹے مرغ کو دیگچی میں ہنر مندی سے۔ اے بیٹا، انہوں نے اس قدر پکایا کہ ہڈیاں پک گئیں، اس کے گوشت کو پتہ نہ ہوا۔ انہوں نے اس کو اس طرح کھایا جس طرح شیر شکار کو، اس کے کھانے سے ہر ایک ہاتھی کی طرح پیٹ بھرا ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مردہ مرغ کو ہانڈی میں ڈال کر پکانا شروع کیا، یعنی اس کو اس طرح پکایا کہ ہڈی گل گئی اور گوشت کچا ہی رہا۔ اس مردہ مرغ کو انہوں نے اس طرح کھایا جس طرح شیر اپنا شکار کھاتا ہے، اور اس طرح پیٹ بھر لیا جیسا کہ ہاتھی پیٹ بھرتا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تینوں نے اس میں سے کھایا، بہت موٹے ہو گئے، 3 موٹے اور بڑے ہاتھیوں کی طرح ہو گئے۔ ایک کے ہر ایک جوان موٹاپے کی وجہ سے بھاری پن سے دنیا میں نہ سماتا تھا۔ ایسے موٹاپے اور 7 موٹے اعضاء کے باوجود تیزی سے دروازے کی در سے باہر نکل گئے۔ مخلوق کی موت کا راستہ پوشیدہ راستہ ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ لامکانی راستہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تینوں اس مردہ مرغ کو کھا کر ہاتھیوں کی طرح بن گئے۔ ان میں سے ہر ایک ایسا پھولا کہ دنیا میں نہیں سما رہا تھا، لیکن اس موٹاپے کے باوجود وہ کواڑوں کے در سے نکل بھاگے۔ کواڑ کی در سے موت کا راستہ مراد ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قافلے پے در پے آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ دروازے کی اس در سے جو پوشیدہ ہے، اگر تو دروازے میں تلاش کرے گا وہ درز نہ پائے گا، بالکل پوشیدہ ہے اور اس میں سے اس قدر روانگی ہے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، واضح طور پر اس بیان کی پھر شرح کرنی چاہیے۔ اے بیٹا، ہر مختصر افسانہ نہیں ہے، جاننے والے کا رخ بیگانہ کی طرف نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دلہن کو دلہا کے پاس بھیجنا یعنی انسانوں کی دار آخرت کی طرف روانگی۔ ہر قصہ محض افسانہ نہیں ہوتا، جو معارف کو جانتے ہیں اسے اچھے نتائج نکال لیتے ہیں۔ اہل دل کے لیے وہ قصہ بیکار کہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شرح آں کور دوربیں او آں کر تیز شنواں برہنہ دراز دامن، یعنی اس دور تک دیکھنے والے اندھے اور اس تیز سننے والے بہرے اور اس لمبے دامن والے ننگے کی شرح بہرا امید کو سمجھ کہ اس نے ہماری موت کی خبر سنی، اپنی موت کو نہیں سنا اور اپنے منتقل ہونے کو نہ دیکھا۔ لالچ اندھا ہے، بال دیکھتا ہے، لوگوں کا عیب کوچہ بکوچہ بیان کرتا ہے۔ اس کی اندھی آنکھ اپنا عیب ذرہ برابر بھی نہیں دیکھتی، اگرچہ وہ عیب جو ہے۔ ننگا ڈرتا ہے کہ اس کا دامن کاٹ لیں گے، حالانکہ ننگے انسان کا دامن کب پھاڑتے ہیں۔ دنیا دار انسان مفلس ہے اور خوف زدہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چوروں کا کیا ڈر، وہ ننگا آیا اور ننگا جائے گا، اور چور کے غم سے اس کا جگر خون ہوتا ہے۔ اس کے مرنے کے وقت جب کہ سینکڑوں نوحے پیش ہوتے ہیں، اس کی جان کو اپنے اس خوف سے ہنسی آتی ہے۔ اس وقت مالدار بن جاتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس وقت مالدار جان جاتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور ذہین بھی جان لیتا ہے کہ وہ بے ہنر تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ میں بہرے سے انسان کی تمنائیں مراد ہیں۔ تمنا اور امید دوسروں کی موت کی خبر سنتی ہے، اپنی موت کی خبر سے بہری ہوتی ہے اور دنیا سے اپنے منتقل ہونے کو نہیں دیکھتی۔ اس قصہ میں اندھے سے مراد انسان کی حرص ہے جو اپنے عیوب سے اندھی ہے اور دوسروں کا عیب خوب دیکھتی ہے۔ ننگے سے مراد وہ شخص ہے جو نیک اعمال سے خالی اور آخرت کی دولت سے مفلس ہے۔ دنیا دار مفلس ہے اس لیے کہ دنیاوی دولت آخرت میں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔
دنیا دار ننگا پیدا ہوا اور تقوی کے لباس سے ننگا مرے گا۔ جب اس دنیا کی دولت کی حقیقت کھل جائے گی جس پر چوروں کا خوف کھاتا تھا تو اپنے اوپر ہنسے گا۔ جب نہ دنیاوی دولت کام آئے گی یا دنیاوی ہنر، تب سمجھے گا کہ وہ کس قدر مفلس اور بے ہنر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ بچہ کی گود جو ٹھیکروں سے بھری ہوئی ہے، جو ان کے لیے ایسا لرزتا ہے جیسا کہ مالدار، اگر تو اس کا ٹھیکرا لے لے تو وہ رونے لگے، اگر تو اس کا ٹھیکرا دوبارہ دے دے تو وہ ہنسنے لگے۔ چونکہ بچے کو عقل کا لباس حاصل نہیں ہے، اس کا رونا اور ہنسنا اعتبار نہیں رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس دنیا دار کی حالت اس بچے کی سی ہے جس نے پلو میں کنکریاں جمع کر رکھی ہوں اور ان کو دولت سمجھ رہا ہو، ان کنکریوں کے لٹنے سے ڈرتا ہو، اور اگر کوئی ایک کنکری لے لے تو رونے لگے اور اس کو واپس دے دو تو ہنسنے لگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مالدار نے چونکہ مانگی ہوئی چیز کو ملکیت سمجھا، اس لیے اس غلط مال پر تڑپتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ اس کا مال ہے، چور سے ڈرتا ہے کہ تھیلا اڑا لے جائے گا۔ جب کان کھینچنے والا اس کو نیند سے اٹھاتا ہے تو اپنے خوف سے اس کو ہنسی آتی ہے۔ اسی طرح کا ان ہنرمندوں کا خوف ہے جن کو اس دنیا کا علم و عقل ہے۔ انہی ان ہنرمند عقل مندوں کے لیے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا لا یعلمون، یعنی وہ نہیں جانتے۔ ہر شخص کسی کے چرا لینے سے ڈرتا ہے، اپنا علم بہت سمجھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے دنیا دار دولت و حشمت والے کو محتشم کہا ہے۔ دنیا کی دولت اس کے پاس عارضی ہے، یہ دولت ایسی ہے جیسے کہ کوئی خواب میں دولت کو دیکھتا ہے۔ جو شخص اپنے خواب کے مال پر چوروں سے ڈر رہا تھا، بیدار ہونے پر اس کو اپنے اوپر ہنسی آئے گی۔ یہی حالت آخرت میں دنیا دار کا ہوگا۔ دنیا دار عقل مندوں کو قرآن نے بے علم کہا ہے۔ ہر دنیا دار اپنے علم کے بارے میں چور سے ڈرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ میرا وقت برباد کرتا ہے، حالانکہ وہ خود مفید وقت نہیں رکھتا ہے۔ کہتا ہے لوگ مجھے بیکار بناتے ہیں، حالانکہ اس کی جان حلق تک بیکاری میں غرق ہے۔ ننگا ڈرتا ہے کہ میں دامن گھسیٹنے والا ہوں، ان کے چنگل سے اپنا دامن کس طرح چھڑاؤں۔ علوم کی لاکھوں فضیلتیں جانتا ہے، وہ ظالم اپنی جان کو نہیں جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا دار عالم کہتا ہے کہ لوگ میرا وقت ضائع کرتے ہیں جس سے میرے علم کو خطرہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وقت اس کے لیے قطعاً غیر مفید ہے۔ وہ کہتا ہے لوگ آ کر مجھے بیکار بناتے ہیں، حالانکہ جو کچھ اس کی مصروفیتیں ہیں وہ خود بیکاری کے مترادف ہیں۔ یہ دنیا دار علوم آخرت سے خالی ہیں، لیکن سمجھ یہ رہا ہے کہ دوسرے اس کے علوم کو برباد کر رہے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں علوم کا عالم ہے، لیکن اپنی روح کے بارے میں وہ ظالم و جاہل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ہر جوہر کی خاصیت جانتا ہے، اپنے جوہر کے معاملے میں گدھے کی طرح ہے کہ میں یجوز اور لا یجوز کو جانتا ہوں، تو خود نہیں جانتا کہ وہ یجوزی ہے یا بڑھیا۔ تو یہ جانتا ہے یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، لیکن تو غور کر تو خود جائز ہے یا ناجائز۔ تو ہر سودے کی قیمت جانتا ہے کہ کیا ہے، تو اپنی قیمت نہیں جانتا، یہ حماقت ہے۔
تو سعادتوں اور نحوستوں کو جانتا ہے، تو یہ غور نہیں کرتا کہ تو سعد ہے یا میلا۔ تمام علوم کی جان دراصل یہی ہے کہ تو جان لے قیامت کے دن میں کون ہوں۔ خود تمام علوم کی جان یہ ہے کہ وہ سب کو ابدی جان عطا کر دے۔ تو نے دین کے اصول جان لیے لیکن اپنی اصل پر غور کر کے وہ اچھی ہے۔ تیرے اصولی ہونے سے اپنے اصول بہتر ہیں۔ اے بڑے شخص کہ تو اپنی اصل کو جان لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی اصلیت کو سمجھتا ہے، اپنے جوہر یعنی روح کے بارے میں گدھے پن کا ثبوت دیتا ہے۔ دنیا دار عالم اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مفتی ہوں اور میں جائز اور ناجائز کو جانتا ہوں، یعنی اس مفتی کو خود یہ علم نہیں کہ وہ مفتی ہے یا نادان بڑھیا، یعنی جائز و ناجائز کا فتویٰ دینے کے قابل۔ بوڑھی عورت جو عموماً دلائل سے ناواقف ہوتی ہے، یعنی فقیہ اتنا تو جانتا ہے کہ یہ بات جائز ہے اور یہ بات ناجائز ہے، لیکن اس کو اپنا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ دوسروں کے احوال سے واقف ہونا اور اپنے احوال سے غافل ہونا حماقت ہے۔ دنیا دار عالم نجوم ستاروں اور چیزوں کی نحوست اور سعادت سے واقفیت رکھتا ہے، لیکن اپنے بارے میں وہ کچھ نہیں سمجھتا کہ خود نیک ہے یا بدبخت، خود نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ تمام علوم کی اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ علم حاصل کرے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہونا ہے۔ دین کے اصول تو جاننا ضروری ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اپنی روح کے بارے میں غور کرے کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ اصول فقہ کے جاننے سے یہ بہتر ہے کہ انسان اپنی اصل یعنی روح کو پہچانے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔